بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 56، ان کی تعلیم و تربیت، یہ سب ہیڈنگ ہے، لیکن مین ہیڈنگ اس کا چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے مذہبی انتظامات۔ مذہبی انتظامات کا ایک ہیڈنگ تھا دعوت و مبلغین، پچھلے ویلاگ میں ہم نے بتایا، اس کو ڈسکس کیا۔ اب ہے ان کی تعلیم و تربیت، یہ اس آخری ویلاگ کا سیکنڈ پارٹ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 56، ان کی تعلیم و تربیت۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اے امی عائشہ، مسلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، مسلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، تیری بدولت جہاں میں اب تک ہے دین احمد کی روشنائی، جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ ان کی تعلیم و تربیت، چونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو نہ صرف شریعت کے اوامر و نواہی یعنی امر نہی سے واقف ہوں، بلکہ شب و روز حضور اکرم کی خدمت میں رہنے سے تمام تر اسلامی رنگ میں ڈوب جائے، جس کی گفتار، کردار، بات چیت، نشست و برخاست، قول و عمل ایک چیز تعلیم نبوی کے پرتوں سے منور ہو جائے، تاکہ وہ تمام ملک کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل بن سکے۔ اس لیے عرب کے ہر قبیلہ سے ایک جماعت آتی تھی اور آپ کی خدمت میں رہ کر تعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتی تھی۔ عرب کے ہر قبیلہ کا ایک گروہ حضور اکرم کے پاس آیا تھا اور آپ سے مذہبی امور دریافت کرنا چاہتا تھا اور دین میں تفقہ حاصل کرتا تھا۔ احیان اسلام جو اطراف عرب میں بھیجے جاتے تھے، ان کو ہدایت کی جاتی تھی کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وطن چھوڑ کر مدینہ میں آ جائیں اور یہیں بود و باش اختیار کریں۔ اس کا نام ہجرت تھا۔ اسی بنا پر بیت کی دو قسمیں کر دی گئیں، بیت اعرابی اور بیت ہجرت۔ بیت اعرابی صرف ان بدوؤں کے لیے تھی جن کو کچھ دنوں مدینہ منورہ میں رکھ کر تعلیم دینا مقصود تھا۔ مختصر مشکل آثار میں روایت ہے کہ عقبہ جہنی جب اسلام لائے تو حضور اکرم نے ان سے دریافت کیا کہ بیت اعرابی کرتے ہو یا بیت ہجرت۔ اس کے بعد مصنف لکھتا ہے، ہجرت کی بیعت کرنے سے لازم ہو جاتا تھا کہ حضور اکرم کے پاس قیام کرے، تاکہ حضور اکرم ان کو کوئی اسلامی امور میں لگائیں، اور بیت اعرابی میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی بنا پر عرب کے بہت سارے خاندان اپنے گھروں سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے تو اس 80 شخصیتوں 80 پرسنلٹی کو لے کر آئے اور مدینہ میں آباد ہوئے۔ خلاصہ الوفا سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں جہینیہ وغیرہ قبائل کی الگ الگ مسجدیں تھیں۔ یہ وہی قبائل تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور چونکہ مسجد نبوی سب کے لیے کافی نہ تھی، اس لیے الگ الگ مسجدیں بن گئیں۔ تعلیم و ارشاد کے مختلف طریقے، ایک یہ کہ 10-20 دن یا مہینہ 2 مہینہ رہ کر عقائد اور فقہ کے ضروری مسائل سیکھ لیتے تھے اور اپنی قبائل میں واپس چلے جاتے تھے اور ان کی تعلیم دیتے تھے۔ مثلا مالک بن حویرث جب سفارت لے کر آئے تو 20 دن قیام کیا اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی۔ جب
چلنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے خاندان میں واپس جاؤ، ان میں رہ کر ان کو عوامر شریعت کی تعلیم دو، اور جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جو نیکسٹ کل ہوگا، کل کا پہلا ویلاگ ہوگا۔ آج کے 5 ویلاگ مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبی۔